کی تعلیمات نہیں بلکہ میں آپ کا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک مثلا آپ کا ایک کردار پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مروی ہے، ذرا دیکھیں انہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے۔ کتنا؟ 9 سال کی عمر سے لے کر کے 18 سال تک، 9 سال کی عمر سے لے کر کے 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 آپ کی خدمت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ 18 19 اس کے درمیان میں تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ کی قسم یہ کتنی جو ہے اس کی بات ہے، دیکھیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت ام سلیم جو بڑی پکے مومن تھی ساتھیوں، ہر مسلمان کو ان کا تذکرہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سنانا چاہیے۔ وہ دیکھیں کہ جس سے جو کچھ اچھی سے اچھی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب سے محبوب اور عزیز چیز کیا تھی؟ ان کا بیٹا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر کے لے آئیں، کہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار بچہ ہے، یہ نہیں کہ بیوقوف پاگل ضدی ہر دھرم شریر بچہ تھا، نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار بچہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں تو میں اسی کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اور سفر و حضر میں پورے 10 سال نبی کی خدمت کرتے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس مالک بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے، اور اپنی کمزوری بتاتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں لڑکا تھا، اور کچھ بھی ہو میں اپنے ساتھی، اپنے آقا کہ ہر خواہش کو پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا دیکھیں، وَلَيْسَ كُلُّ امْرِئٍ كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي، کہا میں ہی نہیں کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول اپنے ساتھی جو اس کا ہے، اپنا پڑوسی ہو، ساتھی ہو، ہر بارے میں اس کی ہر خواہش کو پورا نہیں، اس کی طبیعت اس کے مزاج پر پورا نہیں اتر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 10 سالہ زندگی میں مجھے کبھی بھی میرے کسی کام پر اف تک نہیں کہا کہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ سارے 10 سالہ زندگی معمولی نہیں ہوتی ہے ساتھیوں، چاہے جائے کہ ہم ہیں اپنے بچوں کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو ہمارے تحت کام کرتے ہیں ان کو بھی مذاق میں گالیاں دے رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، ذرا دیکھیے 10 سال معمولی نہیں ہے، نوکر نہیں ہے ان کے، زر خرید غلام نہیں ہیں، اپنے طور پر خدمت کرنے آئے ہیں، اور خود اپنی کمزوری بیان بھی کر رہے ہیں۔ کہا میں ہی نہیں کوئی بھی اپنے ساتھی کی تمام جذبات کا لحاظ نہیں رکھ سکتا۔ کہا اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کوئی کام ہم نے کیا ہو تو آپ نے کہا ایسا تم نے کیوں کیا، اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ کبھی نہیں کہا تم نے کیوں نہیں کیا ہے۔ ذرا دیکھیے، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو کردار ہیں اس سلسلے میں وہ پیش کرنے لگوں تو یہ تو ساتھیوں ایک بڑا لمبا چیز ہے، بلکہ ساتھیوں اگر بتقاضائے بشریت ذرا یہ دیکھیے حسن خلقی، اللہ کی قسم کوئی آدمی آپ کو روڈ پر ایک ڈنڈا ایک تھپڑ مار دیا ہو، آپ وہاں سے ہٹیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے روتا ہوا ذلیل ہو کر کے اور کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ کی قسم شاید ہی کوئی بے غیرت آدمی ہو اس کے اوپر رحم نہ کھا جائے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کوئی بھی اتنی بڑی تکلیف آپ کو دیا ہو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا کردار دیکھ لیے، اگر بتقاضائے بشریت کسی سے کوئی سخت بات کہہ دی اور آپ کو احساس ہو گیا کہ اس کے جذبات مجروح ہوئے، اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو صرف یہی نہیں کہ اس سے معذرت کریں، یہاں تک ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی ہے
کہ اے اللہ تبارک و تعالی اگر ہم نے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، آذیتہ او شتمتہ او لعنتہ او جلدتہ، ہم نے اسے کسی وجہ سے اس پر کوڑے برسائے ہیں، حالانکہ آپ بلا وجہ کوڑے نہیں، حق کے ساتھ ہم نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اس کو گالی دی ہے، او آذیتہ، ہم نے اسے کوئی اذیت پہنچائی ہے، تو اے اللہ تبارک و تعالی میرے اس کام کو اس کے گناہوں کی معافی، قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی اور میرے قرب کا سبب بنا دیتا ہے۔ ساتھیو ذرا دیکھیے لوگوں سے اپنی اذا کے روکنے کا کتنا اس سے بہتر اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے ساتھی۔